الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے کچھ اجتماعات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس کے معنی ہے عبداللہ۔ حضرت یعقوب کی اولاد وہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا اہم رول ہے بنی اسرائیل کو لے کر آنے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ہر مسلمان کو ازبر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اپنے والد محترم کی نظروں سے دور کرنے کے لیے، تاکہ وہ ساری کی ساری والد محترم کی اٹینشن، توجہ حاصل کر لیں۔ اب اس سکیم میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکالے گئے، بہرحال غلام بنا لیے گئے، اور بکتے بکاتے وہ مصر پہنچے۔ مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے انہیں خرید لیا اور وہ ان کے غلام بن گئے، وہ اس کے غلام بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی، اور اس دنیا میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہوتا ہے۔ ہمیں اس کی پلاننگ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں اس کے کام، اس کی مووز، اس کی چالیں، اس کی پلاننگ اچھی لگیں یا نہ لگیں، لیکن حقیقت واقعہ یہی ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پلان کرتا ہے، ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور 1 انچ تو بہت بڑا ہے، کوئی ملی میٹر سے بھی کوئی چھوٹا جو پیمانہ ہے، اتنا بھی کوئی آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بہت دور رس ہوتی ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ سوچ بھی ایک بہت اونچی چیز ہے، اس سے بھی کم کوئی چیز ہو تو اس کو آپ سمجھیں انسان وہ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بہت بڑے مقام پر پہنچانا چاہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اس میں کیا کیا کھائیاں آئیں جن میں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گرا کر نکالا اور پھر آگے پہنچا دیا۔ پھر ایک اور کھائی آئی، اس میں نکالا اور جیل پہنچا دیا۔
اور 7 سال وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل دیکھنی پڑی۔ اور پھر خواب ایک بادشاہ کو آیا، اس نے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو اس کے درباریوں نے ہاتھ اٹھا دیا کہ یہ الٹے سیدھے خواب، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی، forget about it۔ اب وہاں وہ جو محل کا ملازم تھا، شراب پلانے والا، جو حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں رہا تھا کچھ عرصہ، اور اس کو بھی خواب آیا تھا اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تھی اور صحیح بتائی تھی، صحیح ثابت ہوئی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے جیل جانے کی اجازت دے دیں، میں آپ کو تعبیر لا دوں گا۔ اور وہ جھٹ وہ تعبیر لے کے آ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ مجھ پر ایک فرد جرم عائد کر کے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے سزا بھگتنے دیجیے، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو سب سے پہلے یہ بات پبلک ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن وحی کے پیغام، وحی کے آغاز سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ نبی سچا اور دیانتدار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا ہے وحی سے پہلے؟ الصادق الامین، اور اس پر وہ کوئی حرف نہیں آنے دیتا۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے تقاضا کیا کہ پہلے وہ میرا کیس جو ہے اس کے بارے میں کلیئر ایک ورڈکٹ آنا چاہیے کہ میں مجرم نہیں تھا، میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی اس کی عدم موجودگی میں۔ لہذا بادشاہ نے کیس اوپن کیا اور ان تمام عورتوں کو بشمول عزیز مصر کی بیوی کے اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ تھا یوسف کا۔ تو ان سب عورتوں نے کہا کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ اور پھر وہ بھی بک پڑی کہ اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا ہے، واقعتاً میں نے ہی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا، یوسف اس میں بے قصور ہے۔ اب یوسف نے بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا بادشاہ نے مشورہ کرنے کے لیے کہ یہ تعبیر جو تم نے بتائی ہے، بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، تو پھر اس کا مجھے حل بھی بتاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ مجھے یہ چارج دے دیں، ذمہ دار بنا دیں، تو میں آپ کو مینیج کر کے دکھا دوں گا۔ تو یوں بنی اسرائیل مصر پہنچ گئے تھے، اور اب مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کر واپس وہ فلسطین کے باہر پہنچ گئے، جس پر انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شہر تم فتح کر لو گے بشرطے کہ تم لڑائی کرو، حملہ کرو، فتح میں تمہیں دوں گا۔ لیکن بنی اسرائیل نے وہ ہمت نہیں کی، لہذا وہ تو ڈراپ ہو گیا وہیں پر۔ حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وہاں پر وصال ہو گیا۔ اس کے بعد 40 سال جب گزر گئے مصر سے نکلے ہوئے، اور وہ نسل کے جو صحرا میں پل کر جوان ہوئی تھی، اب وہ جوان ہو گئی، 40 سال ان کی عمر ہو گئی، اب انہوں نے جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جنگ کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شہر کو فتح کیا اور وہاں حکومت قائم کی، اور وہاں عظیم سلطنتیں قائم ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بڑی بڑی سلطنتیں ان کی قائم ہوئیں، اور جیسا کہ میں عرض کیا تھا کہ پھر ان پر 2 سزائیں بھی آئیں، اور آخری پیغمبر جو ان میں مبعوث ہوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ قوم انبیاء کرام کی اولاد ہونے کے باوجود، یعنی سینکڑوں نبی آئے ان میں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کی دائمی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ اور ان کی ایک چارج شیٹ جو ہے، ایک تو سورہ بقرہ میں پورے 10 رکوع آئے ہیں تمہاری حرکتیں کیا کیا تھی جس کی وجہ سے تم سے وہ اعزاز چھین لیا گیا۔ یعنی پہلے امت کے امام، پوری نوع انسانی کے امام بنی اسرائیل تھے، ان کے پاس تورات تھی، ان کے اندر زبور نازل ہوئی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، اگرچہ انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں مبعوث ہوئے، اور تیسری الہامی کتاب انجیل بھی بنی اسرائیل ہی کو عطا ہوئی۔ لیکن بہت عجیب معاملہ ہے کہ قرآن مجید یہ اعلان کرتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کرائی، حضرت داؤد کی زبانی بھی اور بہت سے پیغمبروں کی زبانی بھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اب اس کی ایک چارج شیٹ ہے کہ جو سورہ نساء کے آخر میں آئی ہے، چھٹے پارے کے شروع میں، چھٹے پارے کا دوسرا ہی رکوع ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اے نبی، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان پر کوئی کتاب اترے، تو نازل کرے ان پر کوئی کتاب آسمان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے موسیٰ سے علیہ السلام اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے تھے، یہ تو کوئی مطالبہ بڑا ہے ہی نہیں۔ فقالوا، انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، تو ہمیں اللہ تعالیٰ بالکل ہمارے سامنے لا کر دکھا، اوپن۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، جس کے نتیجے میں ان کو ایک کڑک نے آن پکڑا، بجلی کے دھماکے نے آن پکڑا ان کی زیادتی کی وجہ سے۔ اور پھر ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا اس کے بعد کہ ان پر واضح نشانیاں نازل ہو چکی تھی، ان کے پاس آ چکی تھی۔ فعفونا عن ذالک، اس کے باوجود ہم نے ان سے درگزر فرمایا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک واضح اتھارٹی، ایک واضح دلیل بھی عطا فرمائی تھی، غلبہ بھی عطا کیا۔ ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے ان پر کوہ طور کو اٹھایا، بمیثاقہم، ان سے قرار لینے کے لیے، یعنی میثاق لینے کے لیے، قول و قرار لینے کے لیے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے جھک کر شہر میں داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن میں کوئی زیادتی نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ قول و قرار لیا، وعدہ لیا۔ اب وہ بات آئی فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کی عہد شکنی پر انہیں جو سزائیں ملی ہیں وہ کیوں ملی ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کی عہد شکنی پر ملی ہیں۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کرنے پر ملی ہیں۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور ان کے انبیاء کرام کو قتل کرنے کے جرم میں ملی ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور اب ان کا یہ کہنا کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں۔ یہ کیا تھی؟ ان کی ڈھٹائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے پروف ہونے کے باوجود میں نہ مانوں۔ وجہ بس جی ہمارے دل جو ہیں وہ سیلڈ ہیں، اب کوئی بات ہمارے دلوں میں نہیں جا سکتی۔ ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنا، قلوبنا غلاف کہتے نا چڑھاوے کو، یہ قرآن مجید کے اوپر غلاف چڑھایا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا، باقاعدہ اس کو بند کر کے رکھا جاتا تھا تلاوت کرنے کے بعد۔ وہ کیا تھا؟ غلاف۔ تکیوں پر غلاف ہوتے ہیں، تو قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، اب ان میں اور کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم بنی اسماعیل میں پیدا ہونے والے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی بات ہمارے دلوں میں جا ہی نہیں سکتی۔ اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ساتھ ہی، بل طبع اللہ علیہا، ان کے دل غلافوں میں بند نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیل کیا ہوا ہے۔ جب کوئی چیز سیل کر دی جاتی ہے تو اندر سے باہر کوئی چیز نہیں آ سکتی، باہر سے اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی۔
تو وہ اس بات کو ایک رنگ میں پیش کر رہے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں بند ہیں، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، ہم نے ان کے دلوں کو سیل کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دل کو سیل کب کرتا ہے؟ پہلے ہی رکوع میں سورہ بقرہ کے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ سورہ بقرہ کا زمانہ نزول کیا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے پہلے 1.5 سال کے اندر اس کی اکثر آیات نازل ہوئی ہیں، غزوہ بدر سے پہلے 14 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ہو چکے ہیں۔ جس نے ماننا تھا وہ مان چکا، اب وہ جو نہیں مان رہا وہ اسی کیٹیگری کا ہے کہ میں نہ مانوں۔ تو فرمایا اصل بات کیا ہے؟ تو وہاں فرمایا کہ نہیں نہیں، وہ لوگ کہ جو کفر کر چکے ہیں اور 13-14 سال سے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اب برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وارننگ دیں یا نہ دیں، انہوں نے وارننگ قبول نہیں کرنی، اس کا ان کے دلوں پر کوثر ہونے والا نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے اب ان کے دلوں کو سیل کر دیا۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں کو بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اب ایک پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ تو بنی اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں اب ہمارے دل جو ہیں وہ بند ہیں، ہم نے ان پہ غلاف چڑھایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تم نے غلاف نہیں چڑھایا ہوا، بل طبع اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو سیل کر دیا ہے بطور سزا کے۔ اور یہ سزا کیا ہے؟ یہ صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستہ دکھا کر دنیا میں بھیجا ہے، اس کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے، جو آپ کو صحیح راستہ بتاتی ہے کہ یہ درست ہے وہ غلط ہے۔ اور اس میں سے اس کو ہم میں سے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے اپنے گریبان میں جھانک کر۔ جب بھی ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اندر سے ہمیں کوئی چیز کاٹتی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے۔ اور بار 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 جب ہم اس رہنمائی سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ دفع ہو جاؤ۔ قرآن مجید نے یہ بات کئی اسالیب میں بیان کی، ان میں سے ایک اسلوب کیا ہے کہ ہم دلوں کو سیل کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کیفیت کو کہا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جب تک انسان کو برائی بری لگتی رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے چھوٹا سا، اذا ساءت کا سیئتک کا، جب تمہیں تمہاری برائی بری لگے، وسرت کا حسنتک کا، اور تمہیں تمہاری نیکی خوش کرے، تمہیں نیکی کر کے مزہ آئے اور برائی کر کے تکلیف ہو، فانت مومن، تو تم مومن ہو، یعنی تمہارے اندر ابھی ایمان موجود ہے۔ اور جب الٹا کام ہو جائے کہ انسان کو برائی کر کے خوشی ہو اور نیکی کر کے تکلیف ہو، تو پھر انسان کو سمجھ لینا چاہیے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دھتکار دیا گیا، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اور یہ بدترین سزا ہے انسان کے لیے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ سے اسے حق و باطل کی پہچان چھین لیتا ہے۔ تمہیں حق نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ، تمہیں خیر نہیں چاہیے، نکل جاؤ۔ تمہیں میری روشنی نہیں چاہیے تو جاؤ پھر اندھے ہو جاؤ۔ بڑی سخت سزا ہے۔
تو اذا سات کا سیئاتوں کا وسرت کا حسناتوں کا فانتا مومن، اگر تمہیں برائی کر کے برا لگے اور نیکی کر کے اچھا لگے، مسرت ہو، تو تم صاحب ایمان ہو، تمہارے اندر ایمان کی رمق موجود ہے، اس کے بعد پھر ایمان کھینچ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس کو اس سیل کرنے ہی کی بات کو کہا جا رہا ہے، بل طبع اللہ علیہا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سیل کر دیا ہوا ہے بکفرہم، ان کے انکار کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ مزید ان کے جرائم کیا ہیں؟ وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کا حضرت مریم سلام علیہا پر ایک عظیم بہتان لگانا، الزام لگانا بدکاری کا۔ حضرت مریم سلام علیہا اللہ تعالیٰ کی فیورٹ بندیوں میں سے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ تمام جہانوں کی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ خاتون ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کنوے کیا کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمام جہانوں کی عورتوں میں سے پسند کر لیا، چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ اعزاز بخشا، اسی کا اعزاز ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس اعزاز کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیون کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی حسد کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز اسے کیوں مل گیا۔ اب وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس فیورٹ بندی پر، جسے قرآن مجید میں بطور مثال پیش کیا گیا ہے مومن عورتوں کے لیے، جو الزام لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ تو ان کے جرائم میں ایک جرم جو ہے وہ قرار دیا کہ ان کا حضرت مریم سلام اللہ پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ بھی ان کا ایک جرم ہے۔ وقولہم، اور ان کا ایک اور جرم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، رسول اللہ، جو اللہ کے رسول تھے۔ یہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ 25 دسمبر کے لگ بھگ جو جمعہ آیا تھا، اس پر جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پہلے تفصیل سے گفتگو کی تھی، اس وقت میں ساری اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے نبیوں کو قتل کرنا۔ انبیاء کرام میں سے جو صرف نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قتل الاؤ کیا ہے۔ الاؤ کیا کہ معنی یہ نہیں ہے کہ یعنی اجازت دے دی ہے شرعی لحاظ سے کہ بے شک قتل کر لو، نہیں۔ رسولوں کے خلاف اگر کسی نے فیصلہ کیا قتل کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو پروٹیکٹ کیا۔ حضرت نوح ہوں، حضرت ہود ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت لوط ہوں، حضرت شعیب ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، یہ سب پروٹیکٹ کیے گئے اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا عیسیٰ کو علیہ السلام، اور نہ ہی انہیں سولی دی، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے کنفیوژن پیدا کیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ایک بہت بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، نہ تو ان کے پاس کوئی صحیح علم ہے، ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر صرف وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ شاید پرہیپس ایسا ہو گیا ہے، یعنی ساری جو عیسیٰ علیہ السلام کے بار کی پیدائش کے بارے میں عیسائیوں کے جتنے بھی ورڈکٹس ہیں آپ انہیں پڑھ لیں تو سب ظن کی بنیاد پر ہیں۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ صرف محسوس ہی کی بات نہیں تھی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود سے، بالکل نیو بورن ماں کی گود سے لوگوں سے کلام کیا اور ان پر واضح کیا، اپنی ماں کی جو پاکیزگی تھی اس کو بھی بیان کیا، اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، مجھے کتاب عطا کی جائے گی، اور میں یہ کروں گا، مردوں کو زندہ کروں گا، میں کوڑھی کو تندرست کروں گا۔ یہ سب کچھ سننے کے باوجود
انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا معاذ اللہ کہ وہ کسی بدکاری کا نتیجہ ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے بھڑکتا ہے۔ تو ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چارج شیٹ ہے، ان کے جو جرائم ہیں کہ تم نے یہ کیا، اس لیے ہم نے تمہیں معزول کر دیا اس منصب سے کہ تم نوع انسانی کی رہنمائی کرو، ان میں سے ایک اہم کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ وما قتلوہ، یقیناً، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا علیہ السلام، بل رفعہ اللہ الیہ، اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ بالادست آل مائٹی حکمت والا ہے۔ یہاں جو اس چارج شیٹ کے اندر جو تذکرہ ہے جن جن چیزوں کا، ذرا ان پر ایک نظر جو ہے وہ ڈال لیں کہ وہ جو جرائم کے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کیا اس منصب سے، وہ کیا تھے۔ سب سے پہلا جس کا یہاں پر ذکر ہے، باقی زیادہ تفصیل اس کی آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گی، پورے 10 رکوع ہیں جس میں ان کے جرائم کا تذکرہ ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے، ناشکرا پن، اللہ تعالیٰ کے فیورز غیر معمولی ان کے ساتھ، اور ان کے لچھن غیر معمولی ناشکری کا مظہر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا شہر میں داخل ہو جاؤ، تم نے شہر فتح کر لیا ہے میری مدد سے، لیکن پھر ذرا جھکتے ہوئے داخل ہونا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ اس وقت تھے آکڑ میں کہ ہم نے شہر فتح کیا ہے، اور فاتح جو ہے اس کی اپنی ایک چال ہوتی ہے، فاتح کا اپنا ایک جسچر ہوتا ہے۔ یہ جدید تہذیب جو ہے اس نے بعض دھوکے جو ہیں ان کو نارمز بنا دیا ہے، اچھے اچھے ٹائٹل دے کر، اسپورٹس مین اسپرٹ۔ اسپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے کہ ہارنے والی ٹیم جو ہے وہ جیتنے والوں کو مبارکباد دے۔ اب مجھے بتائیں، کبھی کوئی ہارنے والا جیتنے والے کو مبارک دے سکتا ہے دل سے؟ پھر یہ ایک نام بنایا گیا کہ جیتنے والا، الیکشن جیتنے والا صدر یا وزیر اعظم بننے والا، وہ ہارنے والے صدر یا پارٹی کے سربراہ کو جس کی پارٹی جیتی ہو جا کر مبارکباد دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے دھوکے ہیں۔ اور اسی نظام کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ سن 13 کے الیکشن میں زرداری صاحب کی بیٹی نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا نواز شریف صاحب کو اور مبارکباد دی تھی کہ آپ جیت گئے۔ تو یہ سب دھوکے جو ہیں یہ باقاعدہ نئی تہذیب کا حصہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہارنے والے کو لڑنا چاہیے جا کے جیتنے والے کے ساتھ، لیکن بہرحال جو دل کی کیفیت ہے اس کے برعکس عمل کرنا اللہ کے لیے نہیں، بلکہ اپوزیشن کے بیٹھ کر اس کی ٹانگ کھینچنے کے پورے عزم مصمم کے ساتھ جا کر اس کو مبارکباد دینا، یہ ہے اصل دھوکہ دہی۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور حطتن کہنا۔ یہ حطتن جو تھا، آپ یوں سمجھیے کہ عبرانی زبان میں یہ استغفر اللہ کا قائم مقام تھا۔ یہ جیسے ہم اردو میں کہیں گے، پنجابی میں کہ اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، یا اللہ معافی، عربی میں کہیں گے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسا ہی کلمہ تھا عبرانی زبان میں، حطتن حطتن حطتن۔ ان سے کہا گیا کہ حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا۔ نکلا آج کو حطتن کہنے کا دن ہے، ہم تو حنتتن کہیں گے، یہ اس کا الٹ کلمہ ہوگا۔ پھر آگے جا کے فرمایا ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو بھی، یہود کو بھی اجتماعی عبادت کے لیے جمعے کا دن دیا گیا تھا، اور ایسے ہی دیا گیا تھا جیسے ہمیں دیا گیا ہے کہ جمعے کی اذان سے لے کر اور جمعے کی نماز سے فارغ ہوتے تک دنیاوی کاروبار نہ کرنا۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے
تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اللہ کی یاد کی طرف لپکو اور اپنا کاروبار بند کر دو، سودا بیچنا چھوڑ دو۔ اسی طرح انہیں بھی تھا، لیکن یہودیوں کی ایک مخصوص حرکت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بھی کوئی نہ کوئی پخ ضرور لگانی ہے، اس میں اپنی کوئی نہ کوئی ٹانگ جو ہے وہ ضرور پھنسانی ہے، اللہ تعالیٰ کا اسٹریٹ حکم فالو نہیں کرنا۔ تو یہودیوں نے تذکرہ کیا، تقاضا کیا کہ موسیٰ یہ جمعے کے بجائے ہفتے کا دن نہیں ہو سکتا؟ حالانکہ دن تو بنیادی طور پر سارے برابر ہیں، ہفتے کو بھی ویسا ہی سورج نکلتا ہے جیسے جمعے کو نکلتا ہے، اور اتوار کو بھی ویسا ہی نکلتا ہے جیسے جمعے کو نکلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جمعہ نہیں ہفتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ اللہ تعالیٰ کو پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر if day of your choice then timings of our choice، اگر دن تمہاری چوائس پر ہوگا تو پھر اوقات ہماری چوائس کے ہوں گے۔ لہذا بنی اسرائیل پر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کاروباری زندگی، خاص طور پر بزنس، سودا بیچنا حرام کر دیا گیا۔ جن لوگوں کی آمد و رفت رہی ہے امریکہ میں، ویسٹ میں، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ ہفتے کے روز صبح یہودی آرتھوڈاکس جو ہیں وہ کالے کوٹ اور کالے ہاٹ پہ ہیٹ پہنے ہوئے وہ جوک در جوک جا رہے ہوتے ہیں سینیگوگ، اپنی عبادت گاہ میں، اور جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ ہفتے کے روز کاروبار نہیں کرتا، کاروبار پر نہیں جاتا۔ لیکن بہرحال ویسٹ میں ہفتے ہی کا دن جو ہے وہ اصل میں شاپنگ کا دن ہے، باقی 7 دن صبح سے لے کر شام تک اپنے دفاتر میں، اپنے بزنس میں، اور سیٹرڈے جو ہے یہ شاپنگ کا دن ہے، سب سے زیادہ بزنس اسی دن ہوتا ہے۔ لہذا دکان کھلی رہے گی یہودی کی، ملازم آئیں گے دکان پر لیکن یہودی خود نہیں آئے گا، یعنی آج بھی ان کی خصلت وہی ہے۔ تو یہ جو یوم سبت ہے، یہ سیٹرڈے کو کہتے ہیں، ہفتے کا دن، اس کی عربی ہے یوم السبت، عبرانی میں اس کو سبت کہتے ہیں، لہذا یہودیوں میں آپ دیکھیں گے وہ ہفتے کو سبت کہتے ہیں۔ ایک ان کی بستی ساحل سمندر پر آباد تھی یہودیوں کی، اور ان کا پیشہ ماہی گیری تھا، مچھلیاں پکڑنا تھا۔ اب چونکہ ان کا مذہب یہودی تھا لہذا وہ ہفتے کے دن ان کو مچھلیاں پکڑنا الاؤڈ نہیں تھا مذہبی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے بہرحال جانوروں کو بھی ایک عقل دی ہے، اتنی سمجھ ان کو بھی آ گئی کہ 6 دن کے بعد ایک دن آتا ہے جب ہمیں کوئی نہیں پکڑتا، یا یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کا امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اٹکیلیاں لیتی ہوئی، شر شر کرتی ہوئی ان کے سامنے سے گزرتی تھیں، پڑھ لو سانو پڑھ لو سانو۔ اب ان کو غصہ آئے، منہ میں پانی بھی آئے، ہائے یہ پکڑ ہم ان کو نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو انہوں نے ایک ہیلا کیا اور اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑایا۔ وہ ہیلا یہ کیا کہ اچھا ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا منع ہے، لیکن ان کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہیں ساحل سمندر کے ساتھ چینلز کھود لیے اور آگے جا کر حوض بنا لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ 1 فٹ کا چینل تو نہیں ہوگا، ان کو بڑے چینلز ہوں گے جن سے ان بلک پانی اور ساتھ ہی مچھلیاں جو ہیں وہ گزرتی ہوئی ان حوضوں میں چلی جائیں، اور پھر حوضوں کے دروازے بند کر دیتے تھے، اور اتوار کے دن آرام سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی دیکھو خلاف ورزی نہیں کرتے۔ سورہ اعراف میں اس واقعے کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ کہ کچھ لوگوں نے انہیں منع کیا، اوے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی شریعت کا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق نہ بناؤ۔ کچھ نے ان کو منع کرنا شروع کر دیا، احمد سے وقت ضائع نہ کرو، انہوں نے مننا نہیں، حالانکہ وہ خود اس جرم میں شامل نہیں تھے، لیکن ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو اس نیکی سے روک رہے تھے
کہ تم یہ دعوت و تبلیغ اور نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دو، انہوں نے مننا تو ہے نہیں، ایویں وقت ضائع نہ کرو۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کیفیت ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی ہے، بہت کم ایسے بندے ہیں جو نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور آج بھی انہیں روکنے والے بھی ہیں کہ ہمیں خام کا وقت ضائع نہ کرو، مندا تو تہاڈی کول گل ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا، اور سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ صرف بچایا انہی کو کہ جو انہیں اس سے روکتے تھے۔ تو جب انہیں روکنے والے انہیں روکتے تھے تو بڑا خوبصورت قول ان کا نقل کیا گیا ہے کہ ہم انہیں اس لیے روکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پلی پیش کر سکیں، اپنی حجت پیش کر سکیں کہ اللہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی انہیں روکنے کی، تو جانتا ہے، اور وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتہ یہ باز آئی جائیں۔ اور ہوتا یہ، یاد رکھیے گا کہ اگر آپ 1000 بندوں کو برائی سے روکیں گے تو 1000 میں سے 1-2 جو ہیں بہرحال باز آ ہی جاتے ہیں۔ یعنی تبلیغی جماعت جو آج آپ کو لاکھوں کی تعداد میں حرکت میں نظر آتی ہے، سال بہت ہو گئے، کوئی یوں سمجھیے کہ 90 سال کے لگ بھگ جو ہے ان کی تحریک کو ہو گئے ہیں، لیکن اب آپ کو ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ ان کی فولڈ میں نظر آتی ہے۔ اگرچہ ٹوٹل پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں آبادی کی تو اب بھی وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، لیکن بہرحال یہ سارے لوگ جو ہیں بہرحال لوگوں کی محنت سے آئے ہیں، تو شاید باز آ ہی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مسخ کر دیے، بندر بنا دیا انہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث موجود ہے کہ جو آج کے بندر ہیں یہ ان کی اولاد نہیں ہیں، وہ پہلے بندر بنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ کیا تھی، انہیں سزا دی گئی تھی، اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی سورہ اعراف میں اس واقعے کا باقاعدہ تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن یہاں صرف ایک ریفرنس ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ یہ سارے وعدے بھی انہوں نے توڑ دیے، لہذا وہ اس سٹیج پر پہنچے۔ جو ہمارے لیے اس میں ہدایت کی بات ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش ایک الزام لگاتے تھے کہ تم ہمیں پرانی کہانیاں سناتے رہتے ہو، قوم نوح کی کہانی اور قوم لوط کی کہانی اور قوم ہود کی کہانی۔ ہم نے کیا کیا؟ یعنی وہ پرانے جو واقعات تھے وہ تو تھی، پرانے واقعات تھے، ان سے بھی ہم نے کوئی ہدایت نہ لینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، بس ہم نے صرف انہیں کہانی کے طور پہ پڑھنا ہے، ہدایت نہیں لینی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات، ان کو ہم نے روایات کے ساتھ جوڑ کر شان نزول کی روایات، اچھا اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اور ہم نے ان کو بھی پرانی کہانیاں بنا دیا کہ ان کا بھی ہماری ہدایت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی کوئی بات پرانی نہیں ہے، قرآن مجید کا بیان ہونے والا کوئی قصہ پرانا نہیں ہے، کوئی کہانی پرانی نہیں ہے، یہ سب زندہ کہانیاں ہیں، زندہ واقعات ہیں۔ آج بھی جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے آپ آنکھیں کھول کے دیکھیں گے تو بالکل وہی کچھ آپ کو اپنے معاشرے میں نظر آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جس طرح کنفرنٹ کیا گیا، حضرت لوط علیہ السلام سے جس طرح بحث کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے جو طرز عمل اختیار کیا، اللہ کے دین کے خادموں کے ساتھ آج بھی وہ سارے طرز عمل جو ہیں وہ دہرائے جاتے ہیں۔ آپ بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو مجھے پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا کہ جو نہیں دیکھنا چاہتا وہ آنکھیں بند کر لے۔ کہا جائے گا کہ اچھا آپ کو اچھا نہیں تو پھر آپ کہیں اور چلے جائیں، ہم نے تو یہ بے حیائی کرنی ہے، ہمیں تو اس میں مزہ آ رہا ہے، آپ کو پسند نہیں تو آپ چلے جائیں۔ یہی بات حضرت لوط علیہ السلام سے کہی گئی تھی۔ اخرجوہم، یعنی ان قوم کے سرداروں نے کہا تھا
لوگوں سے اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان سے کہا تھا کہ ہاں نوح باتیں تو تمہاری اچھی ہوتی ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز سنا کریں جا کے، لیکن جو ہمارے کمی کاری جو ہے تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، ان کو نکالو تو پھر ہم تمہاری محفل میں تمہارا درس سننے کے لیے آئیں گے۔ آج بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ شہروں میں تو خاندانی نظام ہے نہیں، آپ دیہاتوں میں جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو جہاں چودھری اور کمی کا فرق نظر آئے گا، ان کے ڈیروں کے اندر باقاعدہ کچھ موڑے ہوں گے، کچھ صوفے ہوں گے، پھر کچھ کرسیاں ہوں گی، کچھ پیڑے ہوں گے۔ وہ جو چودھری ہیں وہ آ کر موڑوں پہ بیٹھیں گے، اور پھر جو ان کے ملازمین یا اور دوسرے لوگ ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھیں گے، اور پیڑوں پر کمی بیٹھیں گے، اور پھر کچھ پیچھے جو ہے وہ کچھ چارپائیاں بھی بچھی ہوئی ہوں گی، اور شاید نیچے کوئی دری بھی بچھی ہوئی ہو جہاں آ کر اور کوئی لوور کلاس آ کر بیٹھے گی، سائلین بیٹھیں گے آ کے۔ تو جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہ سب سچ ہے، اور وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ جب بھی کسی نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو آپ کو وہ سب کچھ سننے کو ملے گا جو انبیاء کرام کو سننے کو ملا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ناپ تول میں کمی کرنے سے 2 نمبری سے منع کیا۔ تو نے کیا کہا گیا کہ اصلاتوں کا تامروں کا ان نتروں کا ما نفعل فی اموالنا، کہ شعیب ہمیں تو تم پر بڑا مان تھا، تم سے بڑی امیدیں تھیں، یہ تم کے چکروں میں پڑ گئے ہو۔ کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟ تم ہمیں لگنا ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہیں اسے بیچیں، تم کونوں بیچ میں دخل دینے والے؟ آج آپ کہہ کے دیکھ لیجئے، صرف آج نیکی کی تلقین کریں گے تو شاید کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ جب نہی عن المنکر کریں گے، کسی کو جا کر آپ کی ساتھ والی فیکٹری میں 2 نمبری ہوتی ہے، وہیں پر کوئی پروڈکٹ تیار کر کے اس پر میڈ ان چائنا یا جاپان کی مہر لگائی جاتی ہے، آپ جائیں چل کر اور ذرا انہیں کہہ کے دیکھیں کہ بھائی اللہ کے بندے یہ 2 نمبری نہ کر، اللہ سے ڈر، میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، کر کے دیکھیے گا بالکل یہی الفاظ سننے کو ملیں گے۔ آپ اپنی نمازیں پڑھیں، ہمارے معاملات میں دخل نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں ہوں، یہ دونوں کہانیاں ہم نے ان جمعے کے اجتماعات میں سنی ہیں، ان کا جو حاصل ہے وہ ہمارے پیچھے نظر رہنا چاہیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس میں بیان ہونے والا ہر قصہ ہر کہانی وہ زندہ ہے، اور جب بھی ہم انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کوئی بھی کام کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا کام دعوت کا تھا، وہ کریں گے تب بھی ریزسٹنس آئے گا، اور اگر ہم حضرت شعیب حضرت لوط علیہ السلام کی طرح نہی عن المنکر کریں گے تب اس سے بھی زیادہ سویر ریئیکشن آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا.